تم اس کی زلفوں کو دیکھ رہے تھے، تم اس کی زلفوں میں گم ہوئے گئے تھے۔ جانتے ہو میں کیا دیکھتا تھا؟ جس وقت وہ نظریں جھکاتا تھا نا، میں تو اس کی آنکھوں میں گم ہو گیا تھا۔ جس وقت وہ نظروں سے اشارے کر رہا تھا، جس وقت وہ پلک جھپکتا تھا نا، تو میں اس کی نظروں پہ، میں تو اس کی آنکھوں میں ڈوب گیا تھا۔ کیا آنکھیں تھی اس کی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اتنی دیر میں ایک شخص قبیلے سے، خیمے سے نکل کے باہر آتا ہے، اور یہ لوگ جو باتیں کر رہے تھے ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ اس کے حسن کے گیت گا رہے ہو، تم لوگ اس کی تعریف و توصیف میں مصروف ہو۔ جانے جانا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں، پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے۔ مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر کہ جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان اپنی دے چکے، اور حفظ جات و جان فروز و غرر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاج بر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاج بر کی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری کے لیے، زیارت حرمین شریفین کے لیے حاجیوں کا قافلہ روانہ ہو رہا ہے، اور بہت خوش قسمتی کی بات ہے اور نہایت ہی بہترین اور خوش قسمت کا یہ موقع ہے۔ اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اور مجھے چند منٹ کی گفتگو کا موقع میسر آیا، تو عرض یہ ہے کہ میں جو بھی کچھ یہاں پر عرض کروں، جو بھی کچھ جملے کہوں، ان میں سے کوئی ایک بھی لفظ، کوئی ایک بھی بات اگر حضور کے روضے کے سامنے بیٹھ کر کے جانے والے حضرات میں سے کسی ایک کو بھی میرا کوئی بھی لفظ اگر یاد آ جائے، تو خدارا میرا نام لے کر کے وہاں حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کر دینا، اور میرے لیے دعائے خیر فرمانا، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کر دینا، نبی کے روضے پہ جانے والوں میرا بھی ان کو سلام کہنا، نبی کے روضے پہ جانے والوں میرا بھی ان کو سلام کہنا، ملو تو کہنا کہ کب ملو گے، ہے وقت بزم تمام کہنا، ندامتوں کے چراغ سارے ہمارے اشکوں سے جل رہے ہیں، ندامتوں کے چراغ سارے ہمارے اشکوں سے جل رہے ہیں، جہاں پہ امت کی بخششیں ہیں وہاں پہ ہم کو بھی معاف کرنا، انہیں کہنا کہ چلتے چلتے میں قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، انہیں کہنا کہ چلتے چلتے میں قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، اگر بلا لو تو میں بھی دیکھوں کہاں سے رستہ ہے جنتوں کا، نبی کے روضے پہ جانے والے میرا بھی ان کو سلام کہنا، سنا ہے روضے کی جالیوں کو جو چومتے ہیں وہ جھومتے ہیں، سنا ہے روضے کی جالیوں کو جو چومتے ہیں وہ جھومتے ہیں، ہمیں عطا ہو معراج قربت ہمیں بھی آتا ہے جھوم لینا، نبی کے روضے پہ جانے والوں میرا بھی ان کو سلام کہنا، نبی کے روضے پہ جانے والوں حضور کے روضے پہ حاضری گئے تو پھر کیوں نہ غریبوں کے غم گسار مدینے کے تاجدار حضور رحمت للعالمین جانے جانا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، بے کسوں کے کس مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوان حیات، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی مبارکہ کا ایک بہت مختصر اور خوبصورت واقعہ میرے ذہن میں ہے، تو میں مختصر طور پہ وہ عرض کر کے انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے مسافات میں، مدینے کی گلیوں میں، مدینہ منورہ کی گلیوں سے ایک مرتبہ گزر رہے تھے۔ واقعہ سنیں انشاءاللہ، جب آپ مدینے کی گلیوں میں گزریں گے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ضرور یاد آئے گی۔ مصطفیٰ جان رحمت اپنے جان اثارات اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے مدینے کی گلیوں سے، کیا دیکھتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں کے قریب میں ایک قافلے نے، ایک قبیلے نے پڑاؤ کیا ہوا ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اس قبیلے کے پاس سے گزرتے ہیں. جب وہاں سے آپ کا گزر ہوتا ہے تو قبیلے والوں کے پاس میں ایک سرخ کلر کا عربی نسل اونٹ قبیلے والوں کے پاس میں ہوتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت جب اس اونٹ کو دیکھتے ہیں تو جانا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹ پسند آ جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ اونٹ ہمیں پسند. فرماتے ہیں قبیلے کا سردار کون ہے؟ قبیلے کے سردار سے مخاطب ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اونٹ ہمیں پسند آ گیا ہے, یہ اونٹ ہمیں پسند آ گیا ہے. یہ اونٹ کی قیمت کیا ہے آپ بتائیے. اب یہ اونٹ ہمارا ہے, یہ اونٹ ہمیں چاہیے, اس اونٹ کی قیمت کیا ہے؟ قربان جائیں اس اونٹ پر جو مصطفیٰ جان رحمت کو پسند آ گیا, جس کو مصطفیٰ جان رحمت نے کہہ دیا یہ ہمارا ہے. اگر حضور جسے کہہ دیں یہ ہمارا ہے پھر اس کی کیا شان ہوتی ہے؟ حضور جسے کہہ دیں یہ میرا ہے کیا شان ہوتی ہے اس کی؟ قبر میں فرشتوں سے مصطفیٰ یہ کہہ دیں گے جاؤ اس کو سونے دو یہ سعید میرا ہے. جسے حضور کہہ دیں یہ میرا ہے اس کی کیا شان ہے؟ پھر اس کی قسمت کے کیا کہنے گئے؟ اس کی قسمت کے ستارے تو پھر اوج ثریا پہ مقیم ہو جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں یہ اونٹ ہمیں پسند آ گیا, لیکن میں ابھی شہر کے لیے نکلا تھا, میں گھومنے کے لیے نکلا تھا, کسی خریداری کی نظر سے نہیں نکلا تھا, تو بظاہر میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے. میں ابھی یہ اونٹ لے جا کے اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آپ کو ابھی یہ رقم ادا کر دی جائے گی, ابھی رقم بھیج دیں گے ہم. قبیلے والوں نے حضور کو وہ اونٹ دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کر کے رخصت ہو گئے اور اب آپ تشریف لے جانے لگے. قبیلے والے حضور کو دیکھ رہے ہیں, حضور کو دیکھ رہے ہیں. ابھی حضور کے جلوے ان کی نظروں میں سمائے ہوئے ہیں. جب تک حضور ان کو نظر آتے رہے وہ دیکھتے رہے, جب تک دکھتے رہے یہ دیکھتے رہے. اور جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے والوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے, جب آپ ان کی نظروں سے غائب ہو گئے, پھر قبیلے والوں نے دم لیا اور پھر قبیلے والوں نے ہوش کی سانس لی. اور سانس لینے کے بعد میں پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ شخص جو ابھی آیا تھا یہ کون تھا, کس کو آپ نے اونٹ دے دیا, کچھ معلوم ہے؟ قبیلے والوں نے کہا ہم کچھ نہیں جانتے, ہمیں نہیں معلوم ہے یہ کون تھا. فرمایا نام معلوم؟ کوئی نام بھی نہیں معلوم. پتہ پوچھا کہاں سے آیا تھا؟ وہ پتہ بھی نہیں پوچھا. کچھ اس کے بارے میں جانتے ہو؟ نہیں جانتے بھی نہیں ہے. جب کچھ نہیں جانتے, نام بھی نہیں پتا, ایڈریس بھی نہیں معلوم, جب کچھ بھی نہیں معلوم تو کسی انجان آدمی کو جس کو تم جانتے نہیں اس کو اتنا مہنگا اونٹ ایسے ہی دے دیا اس کے بارے میں بغیر جانے. قبیلے والوں نے کہا اس سے کیا پوچھتے, کیا اس کے بارے میں جانتے؟ نام پوچھنا تو ہم بھول گئے تھے, ایڈریس پوچھنا تو پوچھنے کا ہمیں ہوش ہی نہیں رہا تھا. ہم تو اس کے جلووں میں گم ہو گئے تھے, ہم تو اس کے حسن میں گم ہو گئے تھے, ہم اس کو دیکھ رہے تھے, ہم نے اس کو ایک نظر دیکھا, اپنے حواس کھو بیٹھے تھے, ہمارے ہوش ہمارے ٹھکانے نہیں تھے, ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ کون آیا, کہاں سے آیا. ایک شخص کہتا ہے تم نام پوچھنے کی بات کرتے ہو, تم ایڈریس پوچھنے کی بات کرتے ہو, تم پوچھتے ہو کہ وہ شخص کون تھا, کہاں سے آیا تھا, تم ایڈریس کی بات کرتے ہو. تمہیں معلوم ہے جس وقت وہ بات کر رہا تھا, جس وقت وہ گفتگو کر رہا تھا, جس وقت وہ خریداری کی بات کر رہا تھا نا, اس وقت میں اس کے بات کرنے کا انداز دیکھ رہا تھا, اس کے لبوں کو دیکھ رہا تھا. وہ بات کر رہا تھا, واللہ کیا لبوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے پھول جھڑ رہے ہو, جیسے گلاب کی پتیاں لبوں سے جھڑ رہی ہو, جیسے گلاب برس رہے ہو. وہ گل ہے لبھائے نازک ان کے, ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے, گلاب گلشن میں دیکھ بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. فرماتے ہو تم اس کے نام پوچھنے کی بات کرتے تھے, میں تو اس کے جلووں میں گم ہو گیا تھا, میں تو اس کو دیکھ رہا تھا. پیچھے سے ایک شخص بولتا ہے تم اس کے ہونٹ دیکھتے تھے, تم اس کے پتلی پتلے لب دیکھتے تھے, جانتے ہو میں کیا دیکھ رہا تھا؟ میں اس کی کنڈل جیسی کالی کالی زلفوں میں گم ہو گیا تھا. کیا حسین زلفیں تھی اس کی, میں اپنی جان مارنے کو تیار تھا, میں قربان ہو گیا تھا, میں تو اس کی زلفوں میں گم ہو گیا تھا, میں تو اس کی کنڈل جیسی زلفوں کو دیکھ رہا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا لم یات نظیر و کفی نظر اس لیے تو نشر پیدا جانا, جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے, تجھ کو شگے تو سرا جانا, نفی اتش و سخا کا اتم اے گیسوئے پاکے ابر کرم, اے گیسوئے پاکے ابر کرم, برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. اور پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاہ شانی گے, مت چمک دی لاٹھ نورانی گے, کالی زلف تے اک مستانی گے, کالی زلف تے اک مستانی گے, مخمور عقیق مد بریاں. جسے ایک شخص کہتا تو تم نے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانا, اتنا مہنگا اونٹ ایسے ہی دے دیا. انداز میں ایسا انداز
نے پیدا کیا گفتگو کا، کلام میں اس نے وہ تاثر دیا گویا کہ اونٹ چوری ہو گیا ہو، گویا کہ اونٹ ان سے زبردستی چھین لیا گیا ہو، کوئی چرا کر کے لے گیا ہو۔ یہ بات چل ہی رہی تھی کہ خیمے کے پیچھے سے، خیمے کے ایک پیچھے سے پردے کی اوٹ سے ایک عورت آواز دیتی ہے، پردہ ہٹا کے کہتی ہے خبردار، اس کے بارے میں ایسا کوئی نہیں سوچنا کہ اونٹ چوری ہو گیا ہو۔ اگر اونٹ کی رقم ادا نہیں کی گئی، اگر اونٹ کی قیمت نہیں لوٹائی گئی تو میں اس کی ضامن ہوں، میں اس کے اونٹ کی قیمت ادا کروں گی، میں اس کے اونٹ کی ضامن ہوں۔ قبیلے والوں نے کہا، لوگوں نے کہا چلو خیر کوئی تو ہے، ہم تو پریشان ہو گئے تھے، کوئی تو ہے جو اسے جانتا ہے، کوئی تو ہے جو اس کی ضمانت دے رہا ہے، کوئی تو ہے جو اس سے واقف ہے۔ عورت نے کہا نہیں نہیں نہیں، جانتی میں بھی نہیں ہوں، تم لوگ غلط سمجھ رہے ہو، واقف اس سے میں بھی نہیں ہوں، دیکھا میں نے بھی کبھی نہیں ہے، ملاقات میری بھی پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ پھر لوگوں نے کہا جب جانتی نہیں ہو، واقف نہیں ہو، اس سے ملاقات نہیں ہوئی، پھر ضمانت کس چیز کی ہے، پھر ضمانت کس بات کی لے رہی ہو؟ وہ عورت کہتی ہے کہ جس وقت وہ تم سے بات کر رہا تھا میں نے خیمے کی اوٹ سے ایک جھلک اس کا چہرہ دیکھا تھا، واللہ میں نے ایک جھلک اس کا چہرہ دیکھا تھا، جو شخص، اور میں نے دیکھ کے اندازہ لگایا کہ جو شخص اتنا خوبصورت ہو، جو اتنا حسین و جمیل ہو، جس کا جو حسن کا پیکر ہو، جو اتنا حسین و جمیل ہو، وہ کسی حالت میں چور نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے اونٹ کی قیمت ادا کرنے کی بات کی ہے، اونٹ کی قیمت آپ کو دینے کے لیے کہہ کر گیا ہے تو وہ اونٹ کی قیمت دے کر کے جائے گا۔ اتنا حسین و جمیل شخص کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، کروں مدح اہل دبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ یہ بات ابھی چل ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں جانساران جانا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کے غلام صحابہ اکرام تشریف لے آتے ہیں اور ان کے پاس میں تشریف لا کے ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جس نے ہمارے آقا کو ابھی اونٹ دیا تھا، کون ہے وہ شخص جس نے ہمارے آقا کو اونٹ دیا تھا؟ یہ تعزیت کے لیے چند کھجوریں مصطفیٰ جان رحمت نے بھیجی ہیں، اور یہ اونٹ کی قیمت بتائیں کیا قیمت تھی اونٹ کی، کتنے کا اونٹ تھا؟ یہ حضور نے قیمت بھی بھیجی ہے۔ قبیلے والوں نے کہا کون سی قیمت، کیا قیمت؟ اب قیمت کو چھوڑو، اب اونٹ کی قیمت چھوڑو، یہ بتاؤ کہ وہ شخص تھا کون، وہ آیا کہاں سے تھا، اس کا نام کیا ہے، وہ کون تھا، اس کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اونٹ کی قیمت چھوڑو، بس اس کے گیت گاؤ، اب بس اس کے ترانے سناؤ، اونٹ کی قیمت چھوڑو۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، تم اسے نہیں جانتے، اس کے بارے میں جانتے ہو؟ یہ جو سامنے کھجوروں کا باغ دکھ رہا ہے، یہ جو سامنے کھجوروں کا جھنڈ دکھ رہا ہے، یہ مدینہ طیبہ ہے، اور جو آپ سے اونٹ لینے کے لیے آئے تھے، جنہوں نے ابھی اونٹ لیا ہے، ان کے بارے میں نہیں جانتے؟ نظر ایک چمن سے دوچار ہے، نہ چمن بھی نثار ہے، عجب ان کے گل کی بہار ہے، کہ یہ بہار بلبل زار ہے، یہ سبا سمک وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک لبے جو جھلک، یہ جھلک چہک یہ چمک دمک، سب انہی کے دم کی بہار ہے، سب انہی کے دم کی بہار ہے۔ ان کے بارے میں نہیں جانتے ہو؟ وہ فرمایا جو ابھی اونٹ لے کے گئے تھے وہ محمد عربی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی تو وہ ہستی ہے جن کی عظمتوں کے ترانے آج دنیا ناپ رہی ہے، جن کے گیت آج ساری کائنات میں گائے جا رہے ہیں، وہی تو محمد عربی ہیں جنہوں نے یثرب میں قدم رکھ کے اس کو مدینہ طیبہ بنا دیا ہے۔ فرمایا اب ہمیں اونٹ کی، قبیلے والے کہنے لگے اب ہمیں اونٹ کی قیمت نہیں چاہیے، اب ہمیں اونٹ کی قیمت نہیں چاہیے، اب ایسا کرو ہمیں جلدی سے مصطفیٰ کے قدموں میں لے جاؤ، ہمیں جلدی سے ان کے قدموں میں لے جاؤ اور بس کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ کیا کشش تھی سرور عالم کے حسن پاک میں، سینکڑوں کفار کو دم میں مسلمان کر دیا۔ فرمایا اب ہمیں بس مسلمان، وہ لوگ قبیلے والے کہنے لگے اب ہمیں بس کلمہ پڑھا کے ان کا غلام بنا دو، اب بس ہمیں ان کا اسیر بنا دو، اب ہمیں ان کا غلام بننا ہے، ہمیں اب اونٹ کی قیمت نہیں چاہیے۔ وہ لوگ جاتے ہیں اور فوراً وہ لوگ جاتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے اور واپس آتے ہیں، اور جب وہ واپس آ رہے تھے تو کیا انداز تھا ان کا، کیا ان کی چال تھی، کیا ان کا چلن تھا، کیا روی، کیا ان کی گفتار تھی، ان کا انداز، گویا کہ وہ کہہ رہے تھے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائے یہ بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ اور جو خسارے ہو وہ سودا ایسا ہے، اگر حضور کے قدموں پہ کوئی قربان، حضور کے قدموں پہ، مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ کوئی قربان ہونے کے لیے کہے، اس بازار میں کوئی بکنے کے لیے کہے تو بالکل کچھ نہیں سوچنا،
بالکل بغیر کچھ سوچے اس قدموں میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ وہ ایک ایسا تجارت ہے، وہ ایک ایسی تجارت ہے جہاں 100% نفع ہی نفع ہے، جہاں خسارے کا اور نقصان کا بالکل نام نہیں ہے۔ اور کیوں ہو خسارے کا نام؟ یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے؟ یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ جھولی ہی میری تنگ تھی، کیا مانگتا ان سے؟ وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ دن ڈھلا شام ہوئی، مجھے گھر جانے دو، دن ڈھلا شام ہوئی، اب مجھے گھر جانے دو، مر کے ملتے ہیں نبی تو مجھے مر جانے دو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔